بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 28 کے ساتھ خوش آمدید. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 27 میں ہم نے کیا امپورٹنٹ کانسیپٹس جو ہیں وہ پڑھے تھیوری آف آٹومیٹا کے. لیکچر نمبر 27 میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے پڑھا وہ چامسکی نارمل فارم کی کنورژن جے فلیپ میں تھی. میں آپ کو دوبارہ سے یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ چامسکی نارمل فارم کو جب آپ جے فلیپ میں کنورٹ کرتے ہیں یا چامسکی نارمل فارم کو کنورٹ کرتے ہیں کسی گرامر کو، تو آپ کو 3 سٹیپس کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ یونٹ پروڈکشنز کی ایلیمینیشن ہے. جے فلیپ میں سب سے پہلے آپ لیمڈا کی جو پروڈکشنز ہیں ان کو فنش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو تمام آپ کے پاس پروڈکشنز ہیں ان کو دوبارہ سے ایلیمینیٹ کرتے ہیں. اس طرح سے ایلیمینیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ جو ریزلٹنٹ گرامر ہے وہ بالکل جو ہے وہی ورڈز جنریٹ کر رہی ہو جو کہ ود نل والی جو آپ کے پاس گرامر ہے وہ جنریٹ کر رہی تھی. سیکنڈ سٹیپ میں جب آپ پروسیڈ کرتے ہیں تو آپ کو پھر یونٹ پروڈکشنز ہوتی ہیں. یونٹ پروڈکشنز میں بیسیکلی آپ جو ڈیپینڈنسی گراف ہے اس کے تھرو جو ہے یونٹ پروڈکشنز کو ختم کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یوز لیس پروڈکشنز کو ختم کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ ایک دفعہ دوبارہ جو سٹارٹ سٹیٹ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ بیسیکلی آپ کو جو سٹیٹس جو ہیں جو یوز لیس ہیں، جو ایس سے ریچیبل نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی اسٹرنگ کے جنریٹ کرنے میں معاون نہیں ہوں گی پروڈکشنز، ان کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. آخری سٹیپ میں پھر ہم فارمیٹ کا جو ایرر ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. فارمیٹ کے کریکشن میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چامسکی نارمل فارم کے فارمیٹ میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کنسیڈر ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر آف ویریبلز یا نمبر آف نان ٹرمینلز کی تعداد 2 ہی ہونی چاہیے. اگر کسی بھی پروڈکشن میں نمبر آف نان ٹرمینلز کی تعداد 2 سے کم ہو تب بھی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ وہ یونٹ پروڈکشن کا کیس ہو جاتا ہے. اگر 2 سے زیادہ ہو تب بھی ٹھیک نہیں ہے، ایگزیکٹلی 2 ہونا چاہیے. یعنی کہ چامسکی نارمل فارم میں جو فارمیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ فارمیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، اگر آپ کسی بھی گرامر میں دیکھیں، اگر اس میں اس طرح کی پروڈکشنز ہیں اے بی ایکس، تو اکارڈنگ ٹو چامسکی نارمل فارم this kind of production is not acceptable because there are actually 3 non-terminals which are residing in this production. Basically it should be replaced in a way. اس کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نیا ویریبل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. سپوز چونکہ ہم اے بی اور سی اور ایکس یوز کر چکے ہیں تو میں اس کا نام ڈی رکھ دیتا ہوں اور اس ڈی کو میں ریپرزینٹ کر دیتا ہوں اے بی کے ساتھ، اور ایکچولی جو میرے پاس ریزلٹنٹ ڈائیگرام بن جائے گا وہ ہوگا سی، پھر اس صورت میں برابر ہو جائے گا ڈی اور ایکس کے، جس سے کہ اور ڈی جو ہو جائے گا وہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا اے اور بی کے. تو ہم نے بیسیکلی اس 3 نان ٹرمینلز میں جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ہم نے 2 میں اس طرح سے کنورٹ کر دیا کہ انفیکٹ ہمارے پاس ڈی ایکس اور اے بی جو ہے وہ ہمارے پاس ایسوسیٹ ہو کے آ جاتا ہے. عزیز طلباء، بیسیکلی اس فارمیٹ کے علاوہ ایک اور جو فارمیٹ کی ریسٹرکشن موجود ہے چامسکی نارمل فارم میں وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر سی از ایکولن ٹو اے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کو بھی either C is equivalent to A، یہ ایکسیپٹیبل ہے،
لیکن ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کی کوئی بھی کمبینیشن جو ہے وہ چومسکی نارمل فارم میں نہیں ہو سکتی. عزیز طلباء، جے فلیپ نے ایک ایسا کلاسیکل میتھڈ پرووائڈ کیا جس کی مدد سے ہم نے چاروں سٹیپس کو کمبائن کر دیا. لیمڈا ایلیمینیشن، یونٹ پروڈکشن ایلیمینیشن، یوز لیس پروڈکشن ایلیمینیشن اینڈ فارمیٹ کریکشن. یہ چار چیزیں ہم نے اچیو کی جے فلیپ کی مدد سے، اور اس کی مدد سے ہم کسی بھی گرامر کو سی این ایف فارم میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. عزیز طلباء، اس کے بعد ہم نے پش ڈاؤن آٹومیٹا کی ڈیفینیشن کو دیکھا. پی ڈی اے اور پش ڈاؤن آٹومیٹا ایک ایسا کنسٹرکٹ ہے جو کہ فینٹ آٹومیٹا کے فارمیٹ میں ایک امپرومنٹ ہے. عزیز طلباء، یہاں پر میں آپ کو یہ بات ضروری بتا دینا چاہتا ہوں کہ پش ڈاؤن آٹومیٹا جب کہا جاتا ہے کہ یہ ایف اے کے فارمیٹ میں ایک انہینسمنٹ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایف اے کی طرح کیوں نہیں ہے. مطلب اس کے لیے نئے ڈائیگرامز جو ہیں وہ کیوں بنائے جاتے ہیں، اس میں نئے سمبلز جو ہیں وہ کیوں ڈیوائس کیے جاتے ہیں، اس میں بیسیکلی ہم ایف اے کی طرح کیوں نہیں کام کر سکتے. تو عزیز طلباء، میں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو فارمیٹ یا جو سمبلز اور جس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے ڈینیل اے کوہن نے فار پش ڈاؤن آٹومیٹا، وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. لیکن آپ کو جب آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو پش ڈاؤن آٹومیٹا کے لیے ڈفرنٹ فارمیٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں. فار ایگزامپل، جے فلیپ جو ہے وہ ایک بڑا مختلف سا فارمیٹ جو ہے وہ یوز کرتا ہے، اور وہ بالکل فینٹ آٹومیٹا کے فارمیٹ کے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے. بالکل اس میں سیٹ آف سٹیٹس ہیں، اس میں اسی طرح سے ٹرانزیشنز ہوتی ہیں. لیکن بیسیکلی ہم چونکہ اس وقت ڈینیل اے کوہن کی کتاب کو فالو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ڈینیل اے کوہن کی کتاب میں پی ڈی اے کے فارمیٹ کے جو سمبلز ہیں ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ بھی کیا، اور اب اس کے بعد ہم اس میں مزید جو اور سٹرکچرز ہیں جس کی وجہ سے اسے پش ڈاؤن آٹومیٹا کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو آج کے لیکچر میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. تو آئیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. ایڈنگ اے پش ڈاؤن اسٹیک. ابھی تک جو ایف اے آپ نے پڑھا اور اس ایف اے کے کرسپونڈنگ پی ڈی آپ نے پڑھا، اس میں کہیں بھی اسٹیک کا ذکر نہیں تھا. اسٹیک ایک ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، جس کو کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو ان پٹ آخر میں کی جاتی ہے وہ پہلے آؤٹ ہوتی ہے. یعنی کہ فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ یا لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے انٹر ہوتی ہے وہ لاسٹ میں آؤٹ ہوگی، اور اسی طرح جو لاسٹ میں انٹر ہوتی ہے وہ فرسٹ میں آؤٹ ہوگی. تو بیسیکلی جیسے کہ آپ کو پتا ہے اسٹیک میں دو آپریشنز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا جو آپریشن ہے وہ ہے پش، جس کو کہا جاتا ہے، جس کی مدد سے ہم اسٹیک کے اوپر ایلیمنٹس کو ایڈ کرتے جاتے ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس امپورٹنٹ جو آپریشن ہے which is called pop، اس کی مدد سے ہم مختلف ایلیمنٹس کو وہاں سے ریموو کرتے جاتے ہیں. اب ان دو چیزوں کو کمبائن کرنے سے ہم بیسیکلی یعنی فینٹ آٹومیٹاسو کو ایک طرف سے اور اسٹیک کے کانسیپٹ کو دوسری طرف سے، جب ہم ان دو کانسیپٹس کو مرج کر کے ایک نیا ڈائیگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو عزیز طلباء اس ڈائیگرام کو کہا جاتا ہے پش ڈاؤن آٹومیٹا. فینٹ آٹومیٹا تو آپ نے آلریڈی پڑھا ہے، اینڈ یو ہیو آلریڈی گون تھرو فینٹ آٹومیٹا ڈفرنٹ کنسٹرکٹس
different structures, different types, different type of every जो example है वो आपने उसमें देखी हुई है. NFA, DFA, transition graph, generalized transition graph, NFA with null transition, ये तमाम आपने उनकी different types को understand किया है. मैं जो बात कर रहा हूँ स्टैक की, स्टैक आपके लिए नया नहीं है. स्टैक भी आपने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ा होगा. स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एक्चुअली यू पुश समथिंग, एंड द वे यू पुश, actually whenever you pop that element, that is going to be the first element, which means the element which is pushed first will be popped last in the last, and then the element which is pushed last will be popped first. यानी कि last in first out और first in last out. तो अजीज तलबा, जैसे मैंने आपको एक समरी में बता दिया कि स्टैक और फिनिट ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, दैट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा. इस दो कॉन्सेप्ट्स को आपस में मर्ज करने से जो पुश डाउन ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, उसकी मदद से हमें काफी नए किस्म की लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है. वो लैंग्वेजेस जो कि सिर्फ स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं की जाती थी, और वो लैंग्वेजेस जो सिर्फ फिनिट ऑटोमेटा को यूज करते हुए, उसके स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, उन दोनों लैंग्वेज जब हम स्टैक को और फिनिट ऑटोमेटा को आपस में मर्ज करते हैं, तो उससे हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है पुश डाउन ऑटोमेटा का, उसकी मदद से हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर जो है वो वजूद में आता है, और उसकी मदद से काफी नए फीचर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं. A push down stack is a place where input letters can be stored until we want to refer them again. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने इनपुट टेप के बारे में पढ़ा था कि इनपुट टेप लेफ्ट टू राइट लॉन्ग होती है, इनफिनिट टेप होती है. इसमें हमेशा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पड़े होते हैं वहीं पे, और हम बेसिकली जैसे जैसे उसको पढ़ते जाते हैं, जैसे ही हम पहला ब्लैंक साइन पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इसके बाद मजीद इनपुट जो है वो मौजूद नहीं है. लेकिन हमने स्टैक के बारे में नहीं पढ़ा. बिल्कुल इनपुट टेप की तरह आपके पास एक और स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड स्टैक, और वहां पर आप जैसे जैसे टेप से एलिमेंट्स को पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप उन एलिमेंट्स को स्टैक पर मूव करते जाते हैं. और बेसिकली अब स्टैक पे पहले तो जो टेप से जब आप रीड करते थे तो आपके पास सिर्फ एक ऑपरेशन था, एंड दैट वाज कॉल्ड रीड. आप ए रीड कर रहे हैं, आप बी रीड कर रहे हैं, या कोई भी सिंबल रीड कर रहे हैं, या आप ब्लैंक रीड कर रहे हैं. That is the same thing. So basically you put a loop, and it means that you are reading that symbol again and again, and similarly then you can have accept and reject state. The story till this point is very simple, but when we add this stack into this scenario, it becomes more complicated, because अब हम सिर्फ रीड नहीं करेंगे. रीड का मतलब होता है जब भी रीड लिखा होगा, इसका मतलब होगा आप टेप से जाके कुछ रीड करके आए. आप जिस पे आपका हेड है इस वक्त टेप में, वो सिंबल करंटली आप रीड करें, और रीड करने के बाद उसको क्रॉस ऑफ करके आप नेक्स्ट सेल पे आ जाएं, जो कि ब्लैंक साइन भी हो सकता है. Secondly, it holds the letter it has been fed in a long line. The operation push adds the new letter to the line. जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टैक में जो symbols हैं उनको push किया जाता है. The new letter is placed on the top of the stack, and all the other letters are pushed or down accordingly. Before the machine begins to process and input the string, the stack is presumed to be empty. जैसे कि हमने input tape के बारे में पढ़ा कि input tape के ऊपर आपके पास लामुतनाही या लामहदूद ब्लैंक साइंस जो हैं वो पड़े होते हैं. बिल्कुल इसी तरह से आपके पास जो स्टैक है उसमें भी सारे एम्प्टी सिंबल्स जो हैं वो पड़े होते हैं. यानी स्टैक मशीन के स्टार्ट होने से पहले प्रिज्यूमली जो है वो आपके पास फ्री होगा, उसमें कोई एलिमेंट जो है मौजूद नहीं होगा सिवाय ब्लैंक साइन के, एंड विच मीन्स दैट एवरी स्टोरेज लोकेशन इन इट इनिशियली कंटेन्स अ ब्लैंक.
If the stack is then fed with the letters A, B, C, D by this sequence of instructions, suppose करें अगर हम स्टैक के ऊपर 4 एलिमेंट्स को पुश करते हैं तो वो किस सीक्वेंस में होंगे? अगर सबसे पहले पुश A किया है, फिर पुश B किया है, फिर C और फिर D किया है, तो आप देख सकते हैं then the top letter in the stack is D, the second is C, the third is B and the fourth is A. कहने का मकसद ये है कि सबसे टॉप पे आपके पास D पड़ा होगा. उसकी वजह ये है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एक्चुअली फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. D जो है वो सबसे आखिर में एंटर हुआ है, सबसे पहले उसको आप पॉप करेंगे. इफ वी नाउ एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन push B, the letter B will be added to the stack on the top, then D will be pushed down to position 2 and C to position 3 and the other B to position 4 and A to position 5. एक important चीज जो कि stack के elements में आप याद रखिएगा वो आपके पास ये है कि जैसे जैसे आप stack में add करते जाते हैं, suppose अगर आप सबसे पहले करते हैं push A, तो यहाँ पर A आपने पुश कर दिया और नीचे उसके ब्लैंक साइन है इस वक्त, इसका मतलब ये सारा स्टैक नीचे एम्प्टी है. अब अगर आप ये जो है ये सिनेरियो 1 है. अब जैसे आप अगर पुश B करते हैं तो यहां पर अब जैसे मैंने आपको बताया सेकंड B हो गया है, तो अब A ऑटोमेटिकली एक लोकेशन नीचे चला जाएगा और अब ब्लैंक जो है वो यहां पर आ जाएगा. और इसके बाद दिस इज एक्चुअली मूवमेंट नंबर 2, यानी कि सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने एग्जीक्यूट की है. अजीज तलबा, अगर इस की बात को आप समझ गए हैं तो बिल्कुल आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होगा वो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है. One pictorial representation of a stack with these letters in it is shown below. Beneath the bottom A, we presume that the rest of the stack, which like the input tape has infinitely many storage locations, hold only blanks. यानी कि आपके पास ब्लैंक्स नीचे पड़े हैं, यहाँ पर इसके बाद इस लोकेशन, इस एम्प्टी लोकेशन के बाद बाकी जितनी भी लोकेशंस हैं नीचे वो सारी की सारी those are called blank, those are filled with blank. And important thing to note is actually that these are infinite many locations. Now how the following PDA is working, हमें थोड़ा सोचना होगा. आइए अजीज तलबा हम इस PDA की लैंग्वेज का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए पहले जो आपके पास पुश डाउन ऑटोमेटा, ऑफ कोर्स जो फिनिट ऑटोमेटा से डायरेक्ट हमने कन्वर्ट करके डायग्राम्स बनाए थे, उसमें सिंपल हमारे पास रीड स्टेटमेंट थी. लेकिन अब हम बेसिकली पुश और पॉप स्टेटमेंट जो है उसको भी ऐड कर रहे हैं. तो आइए थोड़ा सा इसकी फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करते हैं और ये पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये PDA इनफैक्ट किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है. आइए ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये PDA जो है ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है. सबसे पहले सपोज करें यहाँ पे अगर रीड आप करते हैं तो आप अगर रीड कर रहे हैं A, तो आप पुश करें A को स्टैक के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तरफ एक स्टैक मौजूद है. आइए इसकी वर्किंग को मजीद डिटेल्स नेक्स्ट में देखते हैं. Its operations on the input string, for example, AAA and BBB are shown over here. अब यहाँ पर आने के बाद we begin by assuming that this string has been put on the tape. First of all जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम इस स्ट्रिंग को, जिसको कि हम इस PDA पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, हम इसको एक इनपुट टेप के ऊपर रख लेते हैं. और यहाँ पर हम अब इस चीज का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये PDA कैसे काम कर रहा है. स्टैक की पोजीशन थोड़ी सी आप देख लीजिए. स्टैक इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है. अब चूंकि जब हमने A रीड कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कैरेक्टर A रीड किया, तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा. स्टार्ट से आप आए, आपने A रीड किया,
میں نے آپ کو بتایا ہے اے ریڈ کرنے پہ آپ کو یہ والا پاتھ فالو کرنا ہوگا اور پش اے کر کے، جس کا مطلب ہے سٹیک پہ آپ نے اے کو پش کر دیا. عزیز طلبہ آئیے دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اے کو یہاں سے کراس آف کر دیا اور اے کو یہاں پہ پش کر دیا. پھر چونکہ دوبارہ آپ اسی لوپ کو فالو کر رہے ہیں، اب آپ دوبارہ جب اس کو پش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ ایک اور اے جو ہے وہ ٹاپ پہ پش ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جب تیسرے اے پہ ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس ایکچولی جو ہے وہ تیسرا اے جو ہے وہ بھی پش ہو جائے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں اے 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 فالوڈ بائی اے اے اے، اس کا مطلب یہاں سے 3 لیٹرز کو پڑھ لیا گیا ہے اور یہ اس کی نشانی ہے کہ یہاں پر 3 لیٹرز جو ہیں وہ پش ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد اگلا کریکٹر جو ہے وہ بی ہے. آپ دیکھیے جب ہم یہاں پہ آتے ہیں، اب ریڈ بی جب کریں گے تو وی کین کم اوور ہیئر، اور اس کیس میں اب ہمارے پاس اگر بی ہے تو اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ نہیں لکھتی کہ آپ اے کو پش کریں بی کو پش کریں، جس طرح ہم اسپیسیفکلی پش کے وقت لکھتے ہیں کہ ہم کون سا ایلیمنٹ پش کر رہے ہیں. پاپ کے وقت ہم نہیں لکھتے کہ کون سا ایلیمنٹ. پاپ از جسٹ سنگل اسٹیٹمنٹ وچ مینس whichever symbol is on the top of the stack just pop it. اس کو پاپ کر دیا جائے یعنی کہ وہاں سے ختم کر دیا جائے. تو اگر یہ بی ہم نے یہاں سے ریڈ کیا، یہاں سے اے ہم نے اسٹیک سے ختم کر دیا. اب اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ آف دا اسٹیک جو ہے وہ آپ کے پاس 2 اے جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے بعد آپ یہاں سے دوبارہ اب دیکھیے یہ بی ہے، پاپ آپ نے کیا، پھر اس کے بعد آپ ادھر آئے. اگر آپ نے بی ریڈ کیا ہے، یہ پاپ اگر بی کر دیا تو اس کا مطلب آپ اس ریڈ میں آ گئے ہیں. اس ریڈ کے بعد آپ دوبارہ یہاں سے اب بی کو پاپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہاں سے کاٹا اینڈ اگین یو ہیو ٹو، آپ نے یہاں پہ ریڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آپ نے پھر ٹاپ آف دا اسٹیک پہ جو سمبل بھی موجود ہے آپ نے اس کو پاپ کر دیا. جیسے ہی آپ نے اس کو پاپ کیا، اگلی سچویشن کچھ اس طرح کی بن جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ اب آخری لیٹر بی آپ کے پاس رہ گیا ہے. جب اس کو آپ نے ریڈ کر لیا اور پھر آپ اسی طرح سے اسی لوپ کے تھرو آ رہے ہیں اینڈ دس شوز دیٹ ناؤ یو پاپ اگین اے. یہاں سے جو ٹاپ آف دا اسٹیک ہے اس کو آپ نے پاپ کر دیا اینڈ دس مینس ناؤ یو ہیو فنشڈ اسٹیک. اب اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے آئے ہیں تو اب آپ کے پاس بلینک کا سمبل موجود ہے. اس بلینک کے سمبل کی وجہ سے آپ کو یہ والا روٹ جو ہے وہ ملے گا. یہاں پہ آنے کی وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں پاپ اب اگر آپ کرتے ہیں اور سٹیک پر ایمٹی ہے تو آپ نے دیکھا اگلے سٹیپ میں سٹیک پہ آٹومیٹیکلی چونکہ ایمٹی موجود ہوتا ہے اس وجہ سے اس اسٹرنگ کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے. عزیز طلبہ یہ اسٹرنگ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے اے این بی این کو، یعنی جتنے نمبر آف ایز ہوں گے اتنے ہی نمبر آف بیز ہوں گے. عزیز طلبہ یہ ایگزامپل جو ہے یہ انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فینٹ آٹومیٹا جب تک آپ نے پڑھا تو آپ نے ایون اس میں ریگولر پمپنگ لیما سے یہ پروف کرنے کی بھی کوشش کی کہ آپ اے این اور بی این کے لیے کوئی ایف اے بنا لیں، لیکن پمپنگ لیما میں آپ یہ پروف کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اے این بی این جو ہے وہ ایک نان ریگولر لینگویج ہے. اس وجہ سے اس کے لیے کوئی ریگولر ایکسپریشن نہیں ہو سکتا، اور چونکہ اس کے لیے ریگولر ایکسپریشن نہیں ہو سکتا اس کے لیے کوئی ایف اے بھی نہیں ہو سکتا. اب دوسری سائڈ سے آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نے اسٹیک کا کانسیپٹ ایف اے کے ساتھ مرج کرنے کی کوشش کی تو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ بیسیکلی ہم اب نان ریگولر لینگویجز کو بھی ریپرزینٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ود دا مرج آف اسٹیک ود ایف اے کانسیپٹ.
جیسے کہ میں اس پوری ایگزامپل میں تھوڑا سا ایک اور ان پٹ لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں. سپوز کریں اگر ان پٹ ٹیپ کے اوپر اے بی اے ہو تو پھر اس طرح کی ان پٹ کو, جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ تو اے این بی این کی لینگویج میں نہیں آتی, اس کیس میں اگر میں اسی ڈائیگرام کو ایویلویٹ کروں تو دیکھیے یہاں پر اگر میں نے اے ریڈ کیا تو میں اسٹیک اپنا بنا لیتا ہوں, اسٹیک پہ میں نے اے پش کر دیا, پھر اس کے بعد میں نے بی ریڈ کیا. اب یہاں پہ بی ریڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لوپ میں مجھے یہاں سے پاپ کرنا ہے, اس کا مطلب میں نے اے کو پاپ کر دیا. اب اسٹیک کے ٹاپ پہ اس وقت جو ہے وہ میرے پاس یہ ان پٹ ٹیپ ہے اور میرے پاس اسٹیک میں ٹاپ پہ اس وقت جو ہے بلینک سمبل ہے. عزیز طلبہ, اب یہاں پاپ کرنے کے بعد اگلا جو سمبل ہے وہ اگر میں نے بی بیسیکلی ریڈ کرنے کے بعد میں نے پاپ کر لیا. اب اگر اگلا اے ہے, اگر اے ریڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اے آپ یہاں سے ریڈ کر رہے ہیں تو آپ بیسیکلی یہاں سے ڈائریکٹ ریجیکٹ کی اسٹیٹمنٹ میں آ جائیں گے. عزیز طلبہ, اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے بیسیکلی کہ یہاں پر جتنے ایز آپ پش کریں گے شروع میں, فار ایگزامپل آپ 4 ایز پش کرتے ہیں تو اس کے بعد 4 بیز آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے تاکہ آپ نے جو پش کیے ہیں آپ ان کو 1 بائی 1 جو ہے پاپ کر سکیں. اگر اے 4 ہے تو بی بھی 4 ہوگا, اگر اے 4 ہے اور بی 4 نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے یہ سچویشن آپ کو تھوڑا سا مسئلہ کر سکتی ہے بیسیکلی. عزیز طلبہ, اسی پش ڈاؤن اسٹیک کو 2 ڈائیگرامز میں ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے اس ڈائیگرام کا ایک حصہ وہ ہے جہاں پہ آپ اے سب سے پہلے جتنے بھی نمبر آف ایز ہیں اس کو آپ پش کرتے ہیں. ونس یو ریڈ بی ایکچولی یو اسٹارٹ میکنگ پاپ, آپ اس کو پاپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر پاپ کرتے ہوئے بی جیسے ہی آپ نے ریڈ کیا آپ نے ایک سمبل پاپ کر دیا, اگر اس کے بعد آپ نے کوئی اے جو ہے وہ ریڈ کیا بیسیکلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو میک اے ریجیکٹ اسٹیٹمنٹ. ادروائز اگر آپ نے بی ریڈ کیا تو آپ فردر جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ, اس کے بعد جو لینگویج ہم اس ایگزامپل میں پڑھنے جا رہے ہیں دس از کالڈ پیلنڈروم ایکس لینگویج اسے کہا جاتا ہے. اسے اس وجہ سے پیلنڈروم ایکس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کے پیلنڈروم ہیں کہ یہ مڈل میں ایکس کو پلیس کرتے ہیں. اس لینگویج کے چند ورڈز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایکس اے بی ایکس بی, یہاں پہ یہ لینگویج ہے. آپ دیکھیں جو بھی ورڈ ہے اس کا ریورس جو ہے وہ ایکس کے بعد آ رہا ہے. دیٹ از ایکس از ایکچولی مارکنگ دا مڈل آف دا ورڈ, ایکس جو ہے وہ مڈل آف دا ورڈ کو مارک کر رہا ہے. We can build a deterministic PDA that accepts the language palindrome X. آج ہمارے لیکچر میں اس چیز کی گنجائش بھی موجود ہے کہ ہم ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کو بھی پڑھیں گے اور نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کو بھی پڑھیں گے. Now it has the same basic structure as we have in A and B and جو ہم نے پڑھا تھا, لیکن تھوڑا سا اس سے ڈفرنٹ ہے. First of all, in the first part of the machine, the stack is loaded with the letters from the input string just as the initial A's, یعنی A N اور B N کو push کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جیسے ہی the letter goes into the stack, first letter on the bottom, second on the top of it and so on till the last letter pushed in the ends up on top. جیسے جیسے آپ لیٹرز کو پش کرتے جائیں گے وہ اسٹیک کے اوپر پش ہوتے جائیں گے, اور جو پہلا لیٹر ہوگا وہ سب سے نیچے ہوگا, جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا, جو سیکنڈ ہوگا وہ سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پہ ہوگا. اسی طریقے سے آپ جائیں گے. When we read the X, جیسے ہی ہم X ریڈ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ مڈل آ گیا ہے. اب اس کے بعد ہمیں ریورس سے سارے جو سمبلز ہیں ان کو دوبارہ جو ہے وہ میچ کرنا ہے. When we then begin to compare the front of half of the word which is reverse in the stack with the back half on the tape, let's see if they match.
we begin by storing the front half of the input string in the stack with this part of the machine. देखिए यहाँ पर AN और BN के लिए जो हमने पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था उसमें और इसमें फर्क ये है, आप स्टार्ट करें, फिर उसके बाद अगर आप A पुश करें तो आप A पुश करते रहेंगे, ठीक है, और अगर आप B पुश करें तो आप B जो है वो पुश करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान अगर A और B पुश करते हुए किसी भी पॉइंट पे अगर आपके पास जो ब्लैंक सिंबल आ गया तो ये रिजेक्ट को वो करेगा, यानी अभी आपने X जो है वो रीड नहीं किया, जिसका मतलब है A B आ गया है और उसके बाद अगर ये ब्लैंक है तो ये आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है। इन एनी केस यू शुड हैव A B X B A, ये X जो है ये मिडल को मार्क करेगा और उसके बाद आपके पास B A जो है वो मौजूद होना चाहिए। If we read an A, we push an A. If we read a B, we push a B, and so on until we encounter the X on the tape. After we take the first half of the word and stick it into the stack, we have reversed the order of the letters and it look exactly like the second half of the word. For example, आइए इस word के ऊपर हम simulate करके देखते हैं A double B X double B A। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक पैलिंड्रोम X है, इसमें A डबल B X मौजूद है और डबल B A है। आइए इसको कैसे हम वो करते हैं। सबसे पहले अजीज तलबा हमारे पास A B और B है, X और फिर B और B और A मौजूद है। तो जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, आप देखिए हमने A रीड किया, फिर B रीड किया, फिर B रीड किया, तो ये सारे जो हैं स्टैक पे उसी हिसाब से हैं। पहले A रीड किया था तो ये पुश हुआ, फिर B रीड किया था फिर B पुश हुआ, फिर B रीड किया फिर B पुश हुआ। अब जैसे ही हमारे पास X मार्क हुआ तो we do not put it into the stack, स्टैक में हम X को पुट नहीं करते। It is used up the process of transferring us to phase 2. In order to reach except these two should be the same letter for the letter down to the blanks. तो आइए अब इस एग्जाम्पल को हम मजीद उससे देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास X आ जाता है उसके बाद अगर हम A रीड करेंगे तो फिर हमें A पॉप करना चाहिए और अगर हम B रीड करेंगे तो हमें B पॉप करना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जब हमने वहां पे पुश किया A और B, X B A और A, तो एक्चुअली स्टैक के ऊपर जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे पहला करेक्टर A था, फिर आपके पास A है, फिर आपके पास B है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त टॉप ऑफ द स्टैक B है। अगर आप यहाँ से B रीड कर रहे हैं तो यहाँ से आप B को पॉप कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप A को रीड कर रहे हैं तो फिर आप A को पॉप कर रहे हैं, और अगर आप A को दोबारा रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे आपने A को रीड किया, ये आपके पास एक्चुअली इनपुट टेप है और यहाँ से आपके पास बेसिकली ये जो स्टैक है ये उसी ऑर्डर में पॉप करता रहता है। आइडिया यही है कि जैसे आप स्टैक का जो मेन स्ट्रक्चर है वो हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट को चूंकि रिप्रेजेंट करता है, तो उस केस में हमेशा जब आप एक चीज को पुश करेंगे और जब उसको पॉप करेंगे तो वो हमेशा आपको रिवर्स में मिलेगी। अगर मिसाल के तौर पर आपने A B पुश किया है तो जब आप उसको पॉप करेंगे तो आपको B A मिलेगा। तो ये मेन आइडिया है बेसिकली इस लैंग्वेज का या इस पुश डाउन ऑटोमेटा का, जिसमें कि आप एक खास सीक्वेंस में ऐड करते हैं और फिर उसके बाद उसमें से आप पॉप करते हैं। अजीज तलबा, इस डायग्राम में जैसा कि आपने देखा, जब आपने रीड A किया तो आपने पॉप किया। अब पॉप करते हुए बेसिकली यू पॉप, अगर आप A पॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब है चूंकि आपने A रीड किया है, अगर A पॉप किया है, पॉप किया जो स्टेटमेंट अगर वो A है तो आप दोबारा यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पॉप B किया है या ब्लैंक साइन किया है तो इसका मतलब दिस इज अ रिजेक्ट स्टेटमेंट। रीड आप A कर रहे हैं और पॉप B कर रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। अजीज तलबा, इसी तरीके से अगर आप B रीड कर रहे हैं तो आपको, अगर आपने पॉप A किया तो तब भी आपको रिजेक्ट मिलेगा, और अगर आपने B पॉप किया
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ جا کے وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس سیکنڈ ہاف آف دا مشین کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایکچولی آپ کے پاس ایکس کے بعد سٹارٹ ہوا ہے. آئیے اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں کہ اب ہم ایکس کو اگنور کر دیں گے. اس ایگزامپل میں ایون پیلنڈروم میں ہمارے پاس لیمڈا، اس کے بعد ڈبل اے، ڈبل بی، 4 ٹائمز اے بی، بی اے بی اور اس طرح سے اور بہت سی اسٹرنگز ایگزسٹ کرتی ہیں. ان دا لینگویج آف آل پیلنڈرومز ود این ایون نمبر آف لیٹرز آن مشین ٹو ایکسپٹ دس لینگویج از شون آن دا نیکسٹ سلائیڈ. اب اس کو اگر آپ دیکھیں، جب آپ سٹارٹ کیا آپ نے، اب اس میں آپ کے پاس یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ بیسیکلی یہ مشین جو ہے یہ نان ڈٹرمنسٹک ہے. عزیز طلباء، اس سے پہلے جو مشین ہم نے پڑھی تھی وہ ڈٹرمنسٹک تھی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مشین کو ہم نان ڈٹرمنسٹک مشین کیوں کہتے ہیں. دیکھیے، سپوز کریں اگر میں اے ریڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ اے ریڈ کر رہا ہوں، تو سٹارٹ میں نے کیا. اب اے ریڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ بھی آ سکتا ہوں اور اسی ریڈ 1 میں میں یہاں بھی آ سکتا ہوں. تو یہ آپ کو نان ڈٹرمنزم آٹومیٹیکلی یہاں فیل ہوا کہ سٹارٹ کرنے کے بعد ریڈ 1 میں آپ ایکچولی اے کو یہاں بھی کر سکتے ہیں اور ایک سے یہاں بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں اگر آپ یہ والا اے لے لیتے ہیں تو اس کا آپ کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے پاپ، اور پاپ آپ اے کو کر رہے ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ سٹیک اس وقت ایمٹی ہے، سٹیک پہ اس وقت کچھ بھی پش نہیں ہوا. اس وجہ سے ہم اس اے کو لے لیتے ہیں، وہ پاتھ لے لیتے ہیں جو آگے جا کے کوئی سینس بنا رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس پاتھ میں آئے، پش کیا ہم نے، ایک دفعہ اے کو پش کیا، پھر دوسری دفعہ اسی لوپ میں آئے، پھر ہم نے دوبارہ اسی کو لیا، پھر ہم نے جب پش کیا اس کو بیسیکلی اب آپ دیکھیں، اگر آپ اس ڈبل اے کو دیکھیں، پہلی دفعہ جب آپ نے پش کیا تو آپ کے پاس ایکسکیوز جو تھا وہ یہ تھا کہ سٹیک جو ہے وہ آپ کے پاس ایمٹی ہے اس وقت. لیکن ایک دفعہ جب آپ نے اے پش کر دیا تو اب آپ کے پاس سٹیک پہ اے موجود ہے. اب اگر آپ ریڈ کے لیے یہ والا پاتھ لیں سپوز کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے پاپ کریں، وہاں سے اے کو پاپ کرنے کے بعد اے کو دوبارہ اگر آپ ریڈ کریں یہاں سے، یعنی ان پٹ ٹیپ پہ آپ نے ایک دفعہ اے کو پش کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے پاپ کر دیا اے کو وہاں سے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب آپ نے اے کو پش کیا یہاں پر تو آپ نے دیکھا کہ پاپ کرنے کی وجہ سے دوبارہ جب آپ نے اے کو وہاں سے پاپ کر دیا، اس کا مطلب ہے ایک دفعہ اے آپ پش کر چکے ہیں، اور دوسری دفعہ جب آپ نے اے کو دوبارہ ریڈ کیا تو اب آپ کے پاس سٹیک جو سمبل آپ ریڈ کر رہے ہیں دیٹ از ایکچولی دا بلینک سمبل، اور اس بلینک سمبل کی وجہ سے اگر آپ پاپ کرتے ہیں بلینک کو تو آپ کے پاس جو ان پٹ آ جاتا ہے دیٹ از ایکچولی ایکسپٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈبل اے جو ہے یہ ایکسپٹیبل ہے فار دس پرٹیکولر لینگویج. عزیز طلباء، آئیے اس ایگزامپل کو ڈبل اے کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں. دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پش ڈاؤن آٹومیٹا ایک اسپیسیفک ایگزامپل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جس میں کہ آپ کے پاس نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کے واضح آثار موجود ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، صرف اس ریڈ سٹیٹمنٹ پہ آپ کے پاس اے کے لیے یہ پاتھ بھی موجود ہے اور اے کے لیے یہ پاتھ بھی موجود ہے. سپوز کریں ہمارے پاس ان پٹ جو ہے وہ ہے ڈبل اے. جب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ریڈ 1 پہ سٹارٹ کرنے کے بعد ہم یہ والا پاتھ فالو کر سکتے ہیں، لیکن اس پاتھ میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اے کو ریڈ کر لیتے ہیں تو اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پاپ ہے،
اور پاپ میں ہمیں اے کو ہی پاپ کرنا پڑے گا. یعنی اے کو ہم نے ریڈ کیا ابھی یہاں سے اور پھر اے کو پاپ کیا. پرابلم یہ ہے کہ سٹیک ابھی چونکہ پہلا والا لیٹر ہم ریڈ کر رہے ہیں, یہ والا اس وقت ہمارا ہیڈ یہاں پر ہے, تو سٹیک جو ہے وہ ابھی اس پوزیشن پہ سٹیک کے ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایمٹی سمبل ہے. اس وجہ سے اگر ہم یہاں سے یہ والا پاتھ جو ہے یہ سکسیسفل پاتھ نہیں بنتا اور ہم اس اے کو یہاں سے ریڈ کرتے ہیں. جب اس اے کو ہم یہاں سے ریڈ کرتے ہیں پش اے, تو یہ سکسیسفل رہتا ہے, ہم دوبارہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے اب سٹیک کے ٹاپ پہ اس وقت اے موجود ہے, ہم نے ریڈ کر لیا ہے, اب ہم اس سیکنڈ اے کے ریڈ کرنے کے منتظر ہیں. یہاں پر سٹارٹ سمبل کے بعد جب ایک دفعہ آپ یہاں سے ریڈ کرنے لگتے ہیں, اب آپ دیکھیے تھوڑا سا کہ اے کو جب آپ نے ریڈ کیا بیسیکلی, تو جیسے ہی آپ نے اے ریڈ کیا اس کا مطلب ہے آپ ٹیپ والا سمبل جو ہے اس کو کراس آف کر دیں, آپ پاپ میں آ گئے. اور پاپ 1 آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فوری طور پہ اے کو پاپ کریں. وہاں سے آپ نے سٹیک کے ٹاپ پہ اس وقت اے موجود ہے, یس وی کین پاپ اٹ آف. اب چونکہ ہم نے پاپ کر دیا ہم ریڈ 2 میں آ گئے. اب ریڈ 2 میں ہم اے کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں, بی کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں, بلینک کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں. جب ٹیپ ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس اگلا سمبل بلینک ہے. بلینک کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے, یہاں پہ ہم نے پاپ 3 میں اب کیا پاپ کرنا ہے, بلینک سمبل پاپ کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس بلینک سمبل موجود ہے, جس کی وجہ سے ہم آٹومیٹیکلی ایکسپٹ اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں. عزیز طلباء, اس ایگزامپل میں جو نان ڈٹرمنزم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو خود تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ وہ نان ڈٹرمنزم جو ہے وہ کس طرح سے ایکچولی کام کر رہا ہے. The first letter of the second half of the word is in red 1. Then we immediately go to pop and then compares the character read with what is on the top of the stack. After this cycle, read 2 pop جو ہے ہمارے پاس اس طرح کی کوئی سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے. عزیز طلبہ, اسی ڈائیگرام کو لے کے آپ ایک جو ٹیبل ہے وہ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سٹارٹ کیا, سٹیک کی کیا پوزیشن تھی, ٹیپ کی کیا پوزیشن تھی. جب آپ نے ریڈ 1 کر لیا تو اس کے بعد سٹیک کی کیا پوزیشن ہے, ٹیپ پہ آپ نے کیا پوزیشن کی, پھر آپ نے پش بی کیا تو یہاں پہ اس وقت آپ کے پاس جو ٹیپ سٹیک کی کیا پوزیشن ہے, پھر اس کے بعد ٹیپ کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں, بی آپ نے کراس آف کر دیا, پھر اس کے بعد ریڈ 1 آپ نے دوبارہ کیا. اب چونکہ اگلا سمبل آپ نے بی ریڈ کیا ہے تو آپ نے پش اے کر دیا, یعنی ٹاپ آف دا سٹیک جو ہے وہ اس وقت آپ کے پاس اے ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ریڈ 1 آپ نے کیا, اے بی آپ کے پاس ہے, یہاں پہ اگین بی جو ہے وہ کراس آف کر دیا. اب آپ نے 3 سمبل اس وقت ریڈ کر لیے ہیں, اینڈ دین پش بی, تو یہاں پر آپ نے پش بی کر دیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سٹیک کی صورتحال کچھ بی اے بی ہے, پھر آپ نے ریڈ کیا بی اے کو. اب یہاں سے بیسیکلی وہ نان ڈٹرمنزم کا رول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اور اب آپ سٹیک کو یہاں سے پاپ آف کرنا شروع کر دیں گے. یعنی جیسے ہی آپ کو سکسیسفل پاتھ ملتا ہے پاپ والی سائڈ پہ, یعنی کہ سیکنڈ ہاف آف دا مشین پہ, وہاں سے آپ پاپ جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. عزیز طلباء, آپ پاپ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں دیکھتے جائیں گے کہ ٹاپ آف دا سٹیک کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے بی کو ریڈ کیا تو بی کو پاپ کریں گے, اے کو ریڈ کیا تو اے کو پاپ کریں گے, پھر اس طرح بی کو ریڈ کیا پھر بی کو پاپ کریں گے. تو اس طرح آپ کے پاس جو پہلی والی سٹرنگ ہے ایگزیکٹلی اسی سٹرنگ کو اگر آپ نے پش کر دیا ہے سکسیسفلی سٹیک کے اوپر, تو جب آپ اسے پاپ کریں گے تو وہ ریورس آرڈر میں وہی سٹرنگ آپ کے پاس دوبارہ آ جاتی ہے.
عزیز طلبہ، اس طرح آپ کے پاس آخر میں ایک بلینک سائن آ جاتا ہے، اور آپ جب بلینک سائن پہ دوبارہ جا کے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک ایکسیپٹ سٹیٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اس پش ڈاؤن آٹومیٹا میں ہم نے دو امپورٹنٹ کانسیپٹس کو پڑھا۔ پہلی چیز جو ہے وہ پش اور پاپ کا میکینزم ہے، دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نان ڈٹرمنزم ہے۔ نان ڈٹرمنزم ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم بیسیکلی اسی طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے آگے آنے والے سکسیسفل پاتھ کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اے پش کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ اگر اگلا سٹیپ پش ہی ہے تو پھر اس کے بعد فار ایگزامپل کیا پاپ کرنے کی وجہ سے ہم کہیں بالکل ریجیکٹ سٹیٹ میں تو نہیں چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں وہ پاتھ چوز کرنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں انیشل سٹیٹ سے ادھر ایکسیپٹ میں لے جائے یا ریجیکٹ سٹیٹ میں چلا جائے۔ میں سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ اس ڈائیگرام کو مزید 2 یا 3 سٹرنگز کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیجئے اور تب آپ کو اس کا آنسر جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، پش ڈاؤن آٹومیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس 8 چیزوں کی کلیکشن ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ان پٹ لیٹرز ہوتے ہیں، سیکنڈلی آپ کے پاس ایک ان پٹ ٹیپ ہوتی ہے جو کہ انفینٹ ہے لیکن وہ ایک ڈائریکشن میں انفینٹ ہے۔ انیشلی the letter are placed on the tape starting in cell I, the rest is blank۔ جو آپ کے پاس سب سے پہلا سیل ہے آپ وہاں پہ لیٹرز کو پٹ کرنا شروع کرتے ہیں، باقی سارے بلینک سمبل جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ An alphabet F of stack letters، جس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسے لیٹرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جن کو کہ آپ سٹیک پہ پش کر سکتے ہیں۔ A push down stack infinite in one direction initially empty contains on blank۔ جیسے آپ کو پتا ہے ٹیپ میں آپ جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ جا رہے ہیں، جبکہ سٹیک جو ہے وہ آپ کا بیسیکلی ٹاپ ٹو ڈاؤن ہوتا ہے۔ One start state that has only out edges no in edges۔ start state میں کسی قسم کے incoming edges نہیں ہوں گے بلکہ صرف اور صرف out going edges موجود ہوں گے۔ Halt states of two kinds، some are accept some are reject۔ یہ جو halt کا ورڈ ہے یہ شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو۔ halt کا ورڈ بیسیکلی مشینز میں، اسپیشلی ٹیورنگ مشینز میں یا پوسٹ مشینز میں یوز ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مشین کو کسی ایک سٹیٹ پہ، ایسی سٹیٹ پہ پہنچا دیا جائے جہاں پہ ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ ایکسیپٹنس کی صورت میں وہ ایکسیپٹ کہلائے گئی اور ریجیکشن کی صورت میں وہ ریجیکٹ سٹیٹ میں جائے گی، لیکن یہ دونوں حال سٹیٹس کہلاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشین ایک ختم ہونے والی پوزیشن پہ پہنچ جاتی ہے، ایک انفینٹی لوپ میں نہیں جاتی جہاں پہ وہ پروسیس تو کر رہی ہے لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ Similarly, they have in edges and no outgoing edges۔ Except state میں بھی آپ کے پاس صرف incoming edges ہوتے ہیں اور outgoing edges نہیں ہوتے۔ Finitely میں نے non branching push states that introduce characters on top of the stack۔ They are of the form۔ push down میں آپ کے پاس basically especially push statements ہوتی ہیں جس میں کہ آپ ریڈ کرنے کے بعد کچھ کریکٹرز کو پش کرتے ہیں۔ And many branches states of two kind، states that read the next unused letter from the tape۔ read جو ہے وہ آپ کو multiple directions provide کرتا ہے۔ آپ اگر A ریڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک ڈائریکشن میں جائیں گے، اگر B ریڈ کر رہا ہے تو دوسری ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، C ریڈ کر رہا ہے تو آپ تیسری ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کو نان ڈٹرمنزم کا بھی بتایا۔ نان ڈٹرمنزم جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکس میں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ بیسیکلی ایسی ریڈ سٹیٹمنٹس لگاتے ہیں جس سے کہ ملٹیپل پشز جو ہیں ان کو بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹس دیٹ ریڈ دا ٹاپ کریکٹر آف دا اسٹیک، ٹاپ کریکٹر آف دا اسٹیک جو ہے اس کو بھی ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی جب آپ پاپ کی سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں
تو اس کے بعد آپ کوئی اسپیسیفک کریکٹر بھی بتا سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سمپل پاپ لکھ دیں. پاپ کے بعد جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کوئی سمبل مینشن نہیں کیا جاتا، لیکن اگر پاپ کے ایرو کے بعد لکھا ہو اے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے پاپ کیا ہے تو جو سمبل اگر اے ہو تو آپ اس پاتھ پہ آئیں گے، اگر سمبل بی پاپ کیا ہے تو آپ اس پاتھ پہ جائیں گے، اگر فار ایگزامپل ایک اور پاتھ ہے سی تو اس پاتھ پہ آپ جائیں گے، اگر آپ پاپ جو کر رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے پاس سی ہے. عزیز طلبہ، آئیے پش ڈاؤن آٹومیٹا کی آخری ایگزامپل کو ہم دیکھتے ہیں. Consider the language generated by the CFG S can be replaced for S plus S, S star S اور 4. یہ ایگزامپل عزیز طلبہ اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس ایگزامپل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک پش ڈاؤن آٹومیٹا کو سی ایف جی میں بھی ریپرزینٹیشن جو ہے اس کی پاسبل ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ سی ایف جی کو بھی پش ڈاؤن آٹومیٹا کے تھرو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارا اگلے چیپٹر کا ٹاپک بھی ہے. لیکن آئیے اس ایگزامپل کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ٹرمینلز جو ہیں وہ اس کے اندر پلس، سٹار اور 4 ہیں، جبکہ نان ٹرمینلز جو ہیں وہ اس میں آپ کے پاس سٹارٹ سمبل ہے ایس ہے. یہ آپ کے پاس ایک ڈائیگرام ہے جو کہ آپ کے پاس پرفیکٹ ایگزامپل ہے نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کی. آئیے اس کو ٹیبل کی مدد سے ایگزیکیوٹ کرتے جاتے ہیں. سپوز کریں اگر ہمارے پاس جو ان پٹ سٹرنگ ہے وہ 4 + 4 سٹار 4 ہے، تو سب سے پہلے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پش، یہاں سے دیکھیے لکھا ہوا ہے پش 1S، یعنی آپ سٹارٹ کرنے کے ساتھ ہی ایس کو سٹیک پہ پش کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اس پاتھ پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ایکچولی پاپ کرتے ہیں. اب آپ پاپ ایس کو جب پاپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل راستے ہیں. آپ اگر ایس کو پاپ کر رہے ہیں تو آپ اس راستے پہ بھی جا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ایس موجود ہے، یہاں بھی ایس ہے، یہاں بھی ایس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے ہے. جب آپ پاپ کرتے ہیں، اب اس کے بعد کون سا راستہ چوز کیا جائے گا؟ جیسے کہ ٹیبل میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی آپ پش 2 والا راستہ چوز کریں گے، یعنی ایس کا پش کریں گے. آپ نے دوبارہ ایس کو پش کیا، پھر اس کے بعد پلس کو پش کیا، پھر آپ نے ایس کو پش کیا. تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایکچولی ہم اس ان پٹ ٹیپ کو دیکھتے جا رہے ہیں. ان پٹ ٹیپ جیسے جیسے مثال کے طور پہ اگر یہاں پر ہمارے پاس 4 ہے which is actually S + S star S ہے، تو ہم نے سب سے پہلے ایس کو پش کیا، پھر پلس کو پش کیا، پھر ایس کو پش کیا. اب اس پہ ہمارے پاس جو سٹیک کی پوزیشن آ گئی ہے پش 4S کے بعد وہ S + S ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹیپ کے ساتھ بالکل ریزمبل کر کے جا رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس پاتھ کو فالو کیا. اب اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ بیسیکلی پاپ ہے، اور پاپ کرنے کی وجہ سے ہم نے آپ دیکھیں یہاں پہ ہم آئے اور ہم نے پاپ کیا. پاپ بیسیکلی اب ہم اگر ایس کو پاپ کرتے ہیں تو یہ والا پاتھ اب ہم نے فالو کیا. یہاں پہ ہم نے ایس کو پاپ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیک کی پوزیشن جو تھی وہ ایس + ایس تھی، ایس کو پاپ کر دیا، اس وجہ سے پلس اور ایس رہ گیا. اب اس کے بعد جب ہم نے ریڈ کیا تو ہمارے پاس بیسیکلی 4 کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ہم نے ریڈ کیا تو ٹیپ پہ چونکہ 4 موجود ہے اس کو ہم نے پش کر دیا. پھر اس کے بعد ہم واپس آئے، ہم نے دوبارہ پاپ کیا. پاپ کرنے کی وجہ سے ہم نے یہاں سے پلس کو پاپ کر دیا. آپ دیکھیں چونکہ ہمارے پاس اب سٹیک پہ پلس موجود ہے اس وجہ سے ہم پلس پہ پاپ کریں گے. جب ہم نے پلس پہ پاپ کیا تو اس وجہ سے ہمارے پاس صرف ایک ہی جو ڈیفائنڈ پاتھ ہے وہ بنتا ہے. ہم پلس کو پاپ کر رہے ہیں، ہم ایس کو پاپ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ سٹیک پہ اس وقت ٹاپ آف دا سٹیک چونکہ پلس ہے اس وجہ سے ہم نے پلس کو وہاں سے پاپ کیا، پھر ریڈ کیا دوبارہ. جب ریڈ 2 ہم نے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ریڈ میں اگلا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پلس ہے.
پلس کو ریڈ کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ٹیپ پہ پوزیشن ہے وہ پلس ختم ہو گیا ہے. سو وی ہیو ناؤ اے کائنڈ آف, یہاں سے پلس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ جب ہم پاپ پہ آتے ہیں, اب ہمارے پاس اسٹیک پہ کچھ بھی نہیں ہے, بلینک سمبل ہے. تو اگر ہم پاپ بلینک کو کرتے ہیں بیسیکلی, تو ہمارے پاس یہاں پہ اس وقت جو پاپ کے بعد ہے وہ پش 5 ہے, یعنی ہم نے دوبارہ سے ایس کو ایس پہ پش کیا یہاں پر, اور پھر ہم نے وہاں سے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پش 6S, پش اس کے بعد 7S ہے, اور پھر سٹار ہے, 6 سٹار ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ پش 7S جو ہے وہ کیا. تو ہم اس سیکوینس میں دوبارہ آئے, نہ کہ اس سیکوینس میں گئے. ہم بیسیکلی پاپ کرنے کے بعد ہم نے ایس کو دوبارہ جو ہے وہ پش کیا ہے یہاں پر. عزیز طلباء, یہاں پر سٹار ایس کے ساتھ دوبارہ سے ہم نے ایس پلس ایس سٹار کو وہاں پہ ایس کو دوبارہ پش کیا, پھر دوبارہ سے ہم نے کیا, اور آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ریڈ 1 کی سٹیٹمنٹ میں دوبارہ سے ایس سٹار آ جاتا ہے. اور اسی سینس میں جب ہم دوبارہ سے ریڈ 3 پاپ, ریڈ 1 پاپ, ریڈ 4 اور آخر میں جب ہم آتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے پاس ٹیپ جو ہے وہ ایمٹی ہوتی جاتی ہے, ہمارے پاس آخری جو ایکسیپٹ کی سٹیٹ ہے وہ ریچیبل ہو جاتی ہے. عزیز طلباء, اس طرح سے بیسیکلی ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے ہم نے سی ایف جی کو ریپرزینٹ کیا ہے ایک پش ڈاؤن آٹومیٹا کی مدد سے. جس سیکوینس میں ہم نے تمام ایکسپریشن کو پش کیا تھا, بین ہی اسی سیکوینس میں ہم دوبارہ اس کو پاپ کرتے جاتے ہیں, اور بعد میں اگر بیسیکلی اس پی ڈی اے کی مدد سے ہم یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ جو ایکسپریشن ہم نے لکھا ہے, آیا اس کا سینٹیکس جو ہے یہ فلی انڈرسٹینڈیبل ہے یا نہیں ہے. عزیز طلباء, لیکچر نمبر 28 میں آج ہم نے ڈٹرمنسٹک اور نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کی ایگزامپلس پڑھی, اور اس کے علاوہ ہم نے آخر میں نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کی ایگزامپل میں اس چیز کو سمجھا کہ کیسے آپ کے پاس نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے میں آپ اس کو سی ایف جی کے طور پہ بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. And I thank to Daniel A. Cohen for a wonderful book, Automated Theory, because the material of these slides was taken from his book. Thank you very much, and I see you in lecture number 29.